آج کل بڑا یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے نا، آج کل کے جو نئے ماڈرن ماں باپ ہیں یا ماڈرن بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی مرضی کی شادی نہیں نہ کرنے دیتے، لو میرجز کا رجحان نہیں ہے، اس لیے یہ ساری جو ہے نا وہ تباہیاں ہوتی ہیں کہ وہ جو کمپیٹیبلٹی بنتی، مائنڈ کمپیٹیبلٹی، یہ وہ اس طرح کا بڑا کچھ سناتے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ ایسی ایک سٹوری شیئر کروں گی کہ جس نے ایک نہیں دو نہیں 6 لو میرجز کی، لیکن ہر میرج جو ہے وہ ناکام کیسے ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج اداکارہ نور بخاری ہیں، ان سے کون نہیں واقف، ان سے ساری دنیا ہی واقف ہے، اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت پہ لگا دی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے جو 1.5 سال ہو گیا جب سے مجھے ہدایت ملی ہے، مجھے یہی سننے کو ملا کہ 900 چوہے کھا کے جی بلی حج کو چلی، ٹھمکے لگانے والی اللہ کی باتیں کیسے سنا سکتی ہے، اللہ کے احکام کو یہ کیسے مان سکتی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے برقع اوڑھنا شروع کیا تو مجھے تب سے یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں جو برقع پہنتی ہے وہ یا تو غریب ہے یا وہ جاہل ہے، اور ایسا جو احساس کمتری لوگوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور آگے سے ان عورتوں میں بھی بھر رہے ہیں کہ جو ننگی عورتیں ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو برقعے والی ہیں وہ ناکام ہیں، پست ہیں، جاہل ہیں، یا پھر بہت غریب ہیں، بیکورڈ ہیں کہ افورڈ میں نہیں ہے کپڑے جوتے، تو اس لیے وہ پردہ کرتی ہیں۔ اور یہ بات ان کی 100% سچ ہے۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا جو انسٹاگرام پہ دیکھ لیں، آگے پیچھے جو جتنی ننگی ہو کے ٹھمکے لگائے گی اس کو مرد چھپ چھپ کے بھی دیکھ رہے ہوں گے، باتھ روموں میں فون لے جاتے ہیں، آگے پیچھے گھس کے جہاں مرضی کونوں خدروں میں چھپ کے پیکجز لگوا کے ان کو دیکھیں گے، لیکن جو ہی بات آئے گی نا کہ اس کے ساتھ شادی کر لو، وہیں ان کی سانسیں تھم جائیں گی۔ اپنی بیویوں کو 10 برقعوں میں دیکھنا چاہیں گے، لیکن ایسی عورتیں جو ان کو دیکھنا یہ بڑا پسند کریں گے۔ تو یہ بات تو میں ان سے ایگری کرتی ہوں۔ اب جی آتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کی طرف، تو اس کا مقصد بالکل ان کو ٹرول کرنا یا اس طرح کا کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو باتیں اتنی مجھے پسند آئیں کہ ان جیسی عورتوں سے سیکھو جو زندگی کا نچوڑ آپ کو نکال کے بتا رہی ہیں کہ 6 دفعہ ایک عورت شادی کرتی ہے، اور یا وہ کچھ 3 دفعہ کہتے ہیں، کچھ 6 دفعہ کہتے ہیں، لیکن مقصد ان کی شادیوں کی گنتی کرنا نہیں ہے، مقصد ان باتوں کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہ بتاتی ہیں اینڈ پہ آپ کو نتیجہ کیا نکالا کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اور مردوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی شادیاں کامیاب جائیں، اور میرے سے وہ بتاتی ہیں کون سی غلطیاں ہوئیں جس وجہ سے میں ہر دفعہ نیا تجربہ کرتی لیکن وہ پھر بھی ناکام جاتا۔ تو وہ خود کو کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان کی بڑی الزبتھ ٹیلر ہوں۔ تو جو کہتی ہیں سٹارٹنگ سے سب سے دیکھے بات پھر وہیں سے شروع ہوئی نا کہ ان کے جو باپ تھے یا ان کا جو ابا جان تھے وہ انڈسٹری سے منسلک تھے، خود وہ اس طرح کے کام کرتے تھے، تو بیٹی کو بھی انہوں نے آنے دیا اس انڈسٹری میں، تو ظاہر ہے ایک ننگا دڑنگا سا کام ہے، کوئی بڑا اللہ والوں کا تو یہ کام نہیں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے پہلی فلم جی جو کہتی ہیں میں نے کی کہ چاند چاہیے مجھے چاند چاہیے، تو لیکن ان کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ جب اصل زندگی میں آئیں گی تو پھر چاند نہیں چاہیے ہوگا، پھر زندگی میں سکون چاہیے ہوگا، عزت چاہیے ہوگی، گھر چاہیے ہوگا، ایک وفادار شوہر چاہیے ہوگا، دین سے لگاؤ چاہیے ہوگا، راہ راست چاہیے ہوگی، وہ سارا کچھ وہ کہتی ہیں مجھے بالکل اس چیز کی خبر نہیں تھی، لیکن چلیں جی وہ اس راہ پہ چل پڑتی ہیں اور تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکتی، فرسٹ ایئر میں ہی چھوڑ دیتی ہیں، نہ قرآن پاک کی وہ تعلیم جو ہے اس حساب سے مطلب کہ وہ حاصل کر سکیں، اور بس جی سارا خاندان، وہ کہتی سید بخاری گھرانے سے میں تعلق رکھتی ہوں، میرا سارا خاندان، ساری ہماری عورتیں پردہ کرتی تھی، واحد میں تھی جو اس لائن پہ آئی، تو سب سے بڑی تباہی تو یہیں سے وہ جو ان کی شروع ہو گئی، اور بس وہ جی ماڈرنٹی کی طرف چل پڑی ہیں، سارا دین بھول گیا، دنیا بھول گئی، مسلک اپنا بھول گیا، ہر چیز مطلب بھول گئے۔ سب سے پہلی وہ شادی کرتی ہیں، اور ان کی شادی جو ہے وہ ہوتی ہے جی ایک وکرم نامی صنعتکار سے، اور وہ ناکام جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شادی کرتی ہیں جی زلفی بخاری سے، جو نام آتا ہے وہ ناکام جاتی ہے۔ پھر وہ شادی کرتی ہیں اون چودھری سے، جس سے ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں اور ایک ماشاءاللہ سے بیٹا بھی ہے، پھر وہ بھی ناکام جاتی ہے۔ پھر وہ ایک اور سنگر ہے، ان سے فلم سٹار کوئی ولی محمد ہے، ان سے شادی کرتی ہیں۔ پھر سننے میں آیا جی وہ فاروق مینگل سے شادی کرتی ہیں، اور بات وہی آ جاتی ہے، ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ انسان جو ہے نا وہ غلطی معاف نہیں کرتا، چاہے بندہ جان بھی اپنی دے دے، اللہ غلطی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں ان کو کون سا رونا، کون سی یہ چیز پسند آ گئی کہ وہ اللہ نے ان کو راہ راست پہ لانا تھا، اور اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی اور کسی نے ان کا جو ہے نا وہ ہاتھ تھام لیا راہ ہدایت کی طرف۔ اور پھر وہ انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ اب اپنی بیٹی کو بھی بتاتی ہیں، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ ساتھ سکھا رہی ہیں، اور باقاعدہ کہتی ہیں میں نے اپنی بیٹی کو پردے کے ساتھ اسکول میں بھیجا کہ بیٹا حجاب پہنا کر، تو اس ٹیچر نے کیا کہا آگے سے کہ ہمارے اسکول میں نا یہ مولوی بن کے نہ آیا کرو۔ تو یہ جو ہے حال ہے ہماری سوسائٹی کا، اور پھر انگلیاں اٹھا اٹھا کے طلاق یافتہ عورتوں کی طرف باتیں کرتے ہیں کہ یہ طلاقیں لیتی ہیں، اس کو آئے دن نئے شوہر کرنے کی پڑی ہوتی ہے، یہ ہے وہ۔ مقصد ان کی سٹوری سنانا نہیں تھا، مقصد تھا کہ انہوں نے جو نتیجہ نکالا آپ کو وہ بتانا، کیونکہ میرا تو چینل ہے ہی عورتوں کے لیے کہ عورتوں کے ہی ارد گرد گھومتا ہے کہ کیوں شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا جی آپ جو عورت ہے نا وہ دیکھیں، انہوں نے 6 مردوں سے شادی کی، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی نکلی، تو بتاتی ہیں کہ عورت کے لیے صبر ہی بہتر ہے۔
वो सब्र करे। किसी गलत बंदे से पाला पड़ भी गया है तो अल्लाह को, जहां अगर इंतहाई जो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं हालात गए, तो आप अल्लाह को बस याद रखें, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मदद मांगे और दुआओं में दुआ करें। दुआओं में बड़ा असर होता है। और दूसरी बात वो बताते कि एक दिन हालात बदलेंगे, इस बात पर यकीन रखें। खामद ना बदलें, हालात बदलेंगे। तो वापस आके मुड़ मुड़ा के बच्चों की जिंदगियां भी उनकी तबाह होने से बच गई, शायद इसी वजह से कि उन्होंने ठीक वक्त पे जो एक फैसला फिर कर लिया। दूसरा, उन्होंने अपने आप में तब्दीली की। वो कहती मैं गुस्से की बड़ी तेज थी, बर्दाश्त नहीं था मेरे से होता, लेकिन खुद में पेशेंस लाई, सारा कुछ किया और अब जो आके तो मेरी जिंदगी शुक्र है कि वो सीधे रास्ते पे आ चुकी है। तो ये सारी बातें जो उनकी बताई हैं, उनका मकसद है कि वो भी इस नतीजे पे पहुंची हैं कि हर बात का जवाब नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं है, वहां आपका सब्र ही बनता है। लेकिन साथ साथ मर्दों को भी एड्रेस किया कि मर्द जो है अपनी बीवी को इज्जत दें, बस इज्जत इज्जत और इज्जत। मोहब्बतें भी उसी में आ जाती हैं, सारा कुछ उसी में आ जाता है। ये जो बाहर आप औरतों को इज्जतें इतनी बांट रहे थे ना, पर इतने अदब से बात कर रहे थे, तक अपने घर में भाभियों से, दूसरों से, तीसरों से बड़ी इज्जत कर रहे थे। मुझे एक इंडिया के राइटर उनकी बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि मर्दों के दिमाग में ना बात ये घुसा दी है और इज्जत करो, माँ की इज्जत करो, माँ की इज्जत करो। ये तो बताया नहीं किस माँ की इज्जत करनी है, खामद की माँ की इज्जत करनी है या फिर जो खामद के बच्चों की माँ है उसकी इज्जत करनी है। तो ये बताते नहीं है, जब माँ की इज्जत करनी है फिर वो भी माँ है, वो भी माँ है, उसमें उम्र की तफरीक कहां से आ गई। तो ये बातें समझने की होती हैं। इन लोगों की जिंदगियों से ये सीखा करें, ये इबरत बन जाते हैं हम जैसे लोगों के लिए।